شیخ شہاب الدین عمر سہروردی اس بزرگ کا نام ہے کہ غوث پاک نے فرمایا عراق میں شہاب الدین عمر سہروردی کے بعد اس جیسا کوئی بزرگ پیدا نہیں ہو سکتا. یہ غوث پاک کا فرمان ہے. شہاب الدین عمر سہروردی کے بعد اس جیسا کوئی بزرگ پیدا نہیں ہو سکتا. وہ ہے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی. یہ حضور غوث پاک کے خلیفہ بھی ہے. بابا صاحب پہنچنے کے بعد مرید ہونے کے لیے تو شیخ شہاب الدین نے بابا صاحب کو دیکھا, فرید الدین گنج شکر کو دیکھا. دیکھنے کے بعد کہا کہ مہمان ہے, اس کے لیے کھانا لاؤ. بڑے بڑے علماء تھے, بڑے بڑے صلحاء تھے, بڑے بڑے اولیاء تھے. سب جب کھانا آیا تو دسترخوان لگا, اور دسترخوان لگا تو شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی ایک کنیز تھی, وہ ہاتھ دھلانے کے لیے آئی. ابھی بابا صاحب مرید نہیں ہوئے, ابھی بابا صاحب بالکل کڑیل جوان ہیں. اور جب وہ کنیز آئی ہاتھ دھلانے کے لیے تو بابا فرید نے ہاتھ دھونا شروع کیا. وہ پانی میں پانی ڈال رہی ہے, مسلتے جا رہے ہیں, ہاتھ دھوتے جا رہے, اس کی پیشانی دیکھتے جا رہے, ہاتھ دھوتے جا رہے, پیشانی دیکھتے جا رہے, ہاتھ دھوتے جا رہے. اور ظاہر سی بات ہے جس کی جتنی نگاہ ہے وہ تو اتنا ہی دیکھتا ہے. بے شک بے شک. تو جو اہل ظاہر بیٹھے تھے کنکھیوں سے اشارہ کرنے لگے, دیکھو اس کو, اتنے بڑے پیر سے مرید ہونے آیا ہے اور کنیز کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہے. پہلا کام تو یہ کہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہے, اور دوسرا کام یہ پانی ضائع کر رہا ہے. بھر گیا وہ پورا تشت جو ہاتھ دھلنے کے لیے آیا تھا, ختم ہو گیا وہ سارا پانی جو ہاتھ دھلانے کے لیے آیا تھا. سب حیران ہو گئے. ایک تو کنیز کو گھور کر ٹکٹکی باندھ کے دیکھنا یہ جرم, دوسرا پانی کا اسراف کرنا یہ جرم. لیکن بات اتنی ہے, جو جہاں کا ہوتا ہے وہ وہاں کی بات کرتا ہے. اب مالیگاؤں میں بیٹھ کر کشمیر کے حوالے سے کوئی ڈینگے مارے, یہ کشمیر میں یہ ہے اور کشمیر میں وہ ہے, پوری زندگی کشمیر نہ دیکھا ہو, اور اگر کوئی کشمیری کشمیر کے بارے میں بتائے فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو جو جہاں کا ہوتا ہے وہ وہاں کی بولتا ہے. اس لیے اگر کوئی کہاں کا ہو وہ وہاں کی بولے تو آپ اپنی بات کرے کہ میں وہاں کے بارے میں لا علم ہوں, یہ نہیں کہیں کہ تو غلط کہہ رہا ہے. اس لیے کہ تو یہاں کہے, تو یہاں کی بات کرے گا, وہ وہاں کہے وہ وہاں کی بات کرے گا. تو اسی طریقے سے علم کے منصب ہوتے ہیں, ولایت کے منصب ہوتے ہیں. جو جہاں کا ہوتا ہے وہ وہاں کی بات کرتا ہے, جس میں جتنا ظرف ہوتا ہے وہ اتنی بات کرتا ہے, جس میں جتنی صلاحیت ہوتی ہے وہ اتنی بات کرتا ہے. تو بابا صاحب نے جب پانی ختم کر دیا اور مالیگاؤں کی زبان میں زیادہ پانی اڑا دیا تو لوگ حیران ہو گئے, ٹکٹکی باندھ کے دیکھنے لگے. اور بابا صاحب نے کھانا کھایا تو پورا دسترخوان کھانا کھاتے کھاتے جو ہے وہ دیکھتا رہا, اور کنکھیوں میں آنکھوں کے اندر بابا کی مذاق اڑائی گئی. لیکن شیخ شہاب الدین عمر سہروردی چپ تھے, خاموش تھے, آپ نے کچھ نہیں کہا. بابا صاحب مرید ہونے کے لیے چونکہ آئے تھے تو اس وقت پھر کسی نے ہمت کر کے کہا, او مسعود فرید یہ بتا کہ آخر تو نے کنیز کو اتنا ٹکٹکی باندھ کے کیوں دیکھا؟ کیا تجھے پتا نہیں کہ عورتوں کو نظر بھر کے نہیں دیکھا جا سکتا, اور تو نے پانی بھی ضائع کر دیا. بابا فرید فرماتے ہیں کہ سنو نفس کے پجاریوں, سنو کہ میری نظر جب اس کی پیشانی پر پڑی تو جیسے پیشانی پر پڑی لوح محفوظ میں اس کی تقدیر جو لکھی ہوئی تھی, اس کی پیشانی پر لکھی ہوئی تقدیر میں نے پڑھنا شروع کیا. اب میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ رہا تھا, میں اس کی تقدیر پڑھ رہا تھا, اور اس کی تقدیر میں لکھا تھا کہ مرنے کے بعد یہ کنیز جہنم میں جائے گی. تو میرے دل میں خیال آیا کہ فرید جو ساری زندگی شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی خانقاہ میں لوگوں کی خدمت کرتی رہے, کیا خدمت کا یہی صلہ ملے گا کہ وہ جہنم میں جائے گی؟ تو میں تقدیر ادھر پڑھ رہا تھا, ادھر تقدیر دھل رہا تھا, اور اس کی تقدیر چمکا رہا تھا. اس وقت تک دھلتا رہا جب تک کہ اس کے جہنمی کی تحریر مٹ نہیں گئی, اس وقت تک میں دھلتا رہا حتیٰ کہ یہ جنتی قرار دے دی گئی ہے. اسی لیے تو اقبال کہتے ہیں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں, اللہ اکبر. جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. مرد مومن کی نگاہ یہ ہے. جب بابا فرید نے کہا نا کہ میں تقدیر دھل کر اس کو جنتی کر رہا تھا, تو شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے کہا مرید ہونے سے پہلے جس کا مرتبہ یہ ہو, مرید ہونے کے بعد مرتبہ کیا ہوگا؟ یہاں آپ کی گنجائش نہیں ہے. کوئی ہم سے بڑا پیر تلاش کر لو. سبحان اللہ سبحان